الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں، تمہیں ذرا بھی عقل نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاة اور مدد حاصل کرو، مدد چاہو، مدد طلب کرو بالصبر والصلاة صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین اور یہ بہت بھاری ہے اور بہت مشکل عمل ہے الا علی الخاشعین مگر ان لوگوں پر جو ڈرنے والے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم یہ ڈرنے والے لوگ کون ہیں، یہ جھکنے والے لوگ کون ہیں؟ خاشعین یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وانہم الیہ راجعون اور اسی کی طرف وہ لوٹ کر جانے والے۔ اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو میری نعمت کو، وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا کی واتقوا اور بچ جاؤ اور ڈر جاؤ یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کو ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں دے گی ولا يقبل منها شفاعۃ نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی ولا یؤخذ منها عدل اور نہ ہی کوئی بدلہ یا فدیہ قبول کیا جائے گا، لیا جائے گا ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل جن کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اس کے بارے میں گزشتہ درس میں بھی گفتگو ہوئی۔ ان لوگوں کی اور اس قوم کی جو مختلف خصوصیات تھیں یا مختلف عادات اور خصائل تھے جن کے سبب وہ لوگ دنیاوی قیادت اور دینی سیادت سے محروم ہو گئے، اس کا اللہ کریم نے ذکر کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 141 یعنی پارے کے اختتام تک کم و بیش انہی کا تذکرہ چلتا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 40 سے 46 تک یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس رکوع کے اندر خلاصہ ہے اس ساری گفتگو کا جو اگلے 9 رکوعوں کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس 9 رکوعوں کے اندر تفصیل ہے اور وہ چارج شیٹ ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ صابونی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو احکام بھی دیے ہیں، ان کی فضیلتیں اور ان کے انعامات بھی یاد کرائے ہیں۔ 10 فضیلتیں اور 10 انعامات ہیں جس کا ذکر ہے، 10 احکامات ہیں جس کا ذکر ہے، 10 نافرمانیاں ان کی جس کا اس میں ذکر ہے، اور 10 سزائیں
جس کا اس میں ذکر ہے اس کی تفصیل. لیکن اس تفصیل سے قبل اس پورے رکوع کے اندر جو رکوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے اس دعوت کا خلاصہ بیان فرمایا ہے جو ایک اعتبار سے بنو اسرائیل اور امت محمدیہ کے درمیان مشترکہ بھی ہے، اور پھر یہ ان نکات کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے جن نکات کے سبب وہ لوگ راندہ درگاہ قرار دیے گئے اور دنیاوی قیادت اور اخروی سعادت یا دینی سعادت سے محروم کیے گئے. اس میں جو 141 تک کی آیات میں نے عرض کی تھی، اس میں آیت نمبر 123 تک بالکل ایک جیسا مضمون چلتا ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ وہ تفصیلات ہیں انہی حقیقتوں کی جس کی میں نے ذکر کیا کہ فضیلتیں بھی ہیں، احکام بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، اس کا ذکر چلتا ہے. اور وہاں جا کے اس کے بعد آیت نمبر 123 سے لے کر یا 124 سے لے کر 141 تک پارے کے اختتام تک جو ہے وہ ملت ابراہیمی کیا ہے، ملت ابراہیمی کیا ہے اور ملت ابراہیمی کا تعلق کیا ہے، اس تعلق سے اور ملت ابراہیمی کی وضاحت کے تعلق سے وہاں کی چند آیات ٹھہر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کا چونکہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اس لیے اسی بیان کے تسلسل میں آخر پہ جا کے اس پارے کے آخر پہ آیت نمبر 124 سے 141 تک ملت ابراہیمی کی وضاحت کر دی گئی کہ اصل میں ملت ابراہیمی ہے کیا اور یہود کے دعوے کی حقیقت کیا ہے. یوں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 141 تک تقریباً ایک ہی بیان چلتا ہے، اور یہ یہود کے کردار سے متعلق ہے. جو آیت آج ہم شروع کر رہے ہیں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ بھی یہود کے کردار کی نشاندہی کرتی ہے اور بنیادی طور پر ایک سوال ہے. اس سے پیچھے احکام بھی تھے، اور میں نے عرض کیا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ وہ ان احکام میں سے ہے جو تمام امتوں کو احکام دیے گئے اور بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا. اگرچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رکوع کا حکم ان میں نہیں تھا اور بعد میں دیا گیا، واللہ عالم، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس سے کہ ان کو بھی حکم دیا گیا تھا جس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا انی معاکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. اس کا مطلب ہے نماز کسی بھی صورت میں تھی ان کے اندر بھی موجود تھی، زکوٰۃ بھی ان کے اندر موجود تھی. تو یہ حکم وہ ہے جو مشترکہ حکم ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جن احکام کو اللہ کریم چاہے سابقہ اقوام کے توسط سے اور ان کے حوالے سے قرآن پاک میں ذکر فرما دیں اور اس کا حکم کر دیں، تو وہ صرف بنی اسرائیل یا سابقہ اقوام کے لیے حکم نہیں ہوتا، وہ امت مسلمہ کے لیے بھی یا امت محمدیہ کے لیے بھی حکم ہوتا ہے. اب اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو؟ کیا کے لیے آتا ہے حمزہ زبر آ. تامرون، تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اس سے جو بادی النظر میں اور ظاہری طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بڑے بڑے خطبے دیتے ہیں اور لوگوں کو علو کردار کی بات کرتے ہیں اور علو شان کی بات کرتے ہیں، اور وہ آئیڈیلزم کی باتیں کرتے ہیں. جس طرح سے ایک شخص کو دین کے اوپر آئیڈیلی کاربند رہنا چاہیے اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر اس پر ذاتی طور پر عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ظاہری طور پر یہی مفہوم واضح ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ جو بنی اسرائیل تھے اور خاص طور پر عرب کے وہ بنی اسرائیل جو ڈائریکٹ براہ راست مخاطب ہیں ان آیات کے، جو یثرب کے ارد گرد موجود تھے، ان کا کردار یہ تھا کہ وہ معاشرتی، سیاسی، دینی غلبے کے باوجود وہ اپنی وہ جو سٹیٹس تھا وہ انجوائے تو کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے تھے، اور گفتگو کے اندر، الفاظ کے اندر، نظریات کے اندر، آئیڈیاز کے اندر تو وہ اپنی اس حیثیت کو برقرار رکھتے تھے، لیکن جب پریکٹیکلی بات آتی تھی تو عملی طور پر ان کا وہ کردار نہیں ہوتا تھا. تو یہی وہ بات ہے جو قول اور فعل کے تضاد کی، جو بنی اسرائیل میں ہو تو بھی تباہی کا باعث ہے اور امت محمدیہ میں ہو تو بھی تباہی کا باعث ہے. ہمیشہ
جو بھی خاص طور پہ جو نیکی کا حکم دینے والا طبقہ ہے، اس نیکی کا حکم دینے والے طبقے کے اوپر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ سب کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا لباس سفید ہو اس کے اوپر داغ دھبے زیادہ نظر آتے ہیں، اور جس کا لباس ہی سیاہ ہے اس کے اوپر جتنے مرضی داغ دھبے لگ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ لوگ جو دین کی دعوت کا عمل کرنے والے ہیں اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ ان کا جو کردار ہے وہ مثالی ہونا چاہیے۔ ہم تبلیغ اور دعوت کے بے شمار اسلوب دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جتنے ہم دعوت و تبلیغ کے اسالیب اخذ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا بھی، قول بھی، عمل بھی، تقریر بھی آپ نے برقرار رکھی کچھ چیزیں، پھر آپ نے کردار کے ذریعے لوگوں کو بتائیں، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اور پھر دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں لوگوں تک نیکی کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں ایک پورے اسالیب بلکہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ دعوت کے اصول کیا ہونا چاہیے، اور پیغمبرانہ منہاج دعوت، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں کہ نبی جو ہے کس طرح سے دعوت دیتے۔ ایک بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مؤثر رہی ہے ہر دور میں، اور سب سے زیادہ جو کہہ لیجئے کہ مشترکہ ہے عملی اعتبار سے تمام انبیاء میں، اور اسی کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، وہ ہے کردار۔ تبلیغ بالاسوہ، دعوت بالاسوہ، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں، کہنا نہ پڑے کہ تم نے کیسا بننا ہے، کہنا نہ پڑے کہ تم ایسے بن جاؤ، بلکہ لوگ دیکھ کر خود ویسا بننا شروع کر دیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو آپ کی دعوتی زندگی شروع ہوتی ہے وہ تو بعثت کے بعد ہے نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب یہ وحی آ گئی تو اس کے بعد ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مال لے کر گئے تھے شام میں، تو اسی وقت لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، حالانکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالص تجارتی نقطہ نظر سے گئے تھے۔ کام کیا کیا تھا؟ صرف ایک کام کیا تھا کہ بارش ہو گئی، آپ نے جو گیلا غلہ تھا وہ اس کو الگ کر لیا اور جو خشک تھا اس کو الگ کر لیا، اور جب لوگ خریدنے کے لیے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ یہ اس کا ریٹ کم ہے اور اس کا ریٹ زیادہ ہے، اور وہ پوچھتے تھے کیوں ریٹ کم ہے اور کیوں زیادہ ہے، تو بتاتے تھے کہ غلہ ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس پر بارش ہوئی ہے، یہ بھیگا ہوا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، اس لیے میں نے اس کا ریٹ کم رکھا، اور اس کا وزن کم ہے اور یہ خشک ہے اس لیے اس کا ریٹ زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مارکیٹ کے اندر یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو پوری مارکیٹ کے اندر تہلکہ مچ گیا کہ آج تک کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ایسا کردار کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ جو خود سے ان کو الگ الگ کر کے بتا رہا ہو تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کیا کرنا ہے، خود کردار اگر پیش کر دیں تو ایک بات کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کردار پیش کر کے اس مارکیٹ کے اندر کھڑے ہوں تو پھر آپ جو بھی بات کریں گے ہر شخص اعتبار کرے گا، ہر شخص اعتبار کرے گا کہ اس سے زیادہ سچا آدمی تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ پوری زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آپ یہاں ہمارے روزمرہ زندگی میں بھی آپ اس پر اعتبار کرتے ہیں جو ایک دفعہ ایسی بات کر دے جو قابل اعتبار ہو، اس کا تعلق ہمیشہ کردار کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان ویسٹڈ انٹرسٹ، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ آیات نشاندہی کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو بگاڑ کا سبب ہے وہ دو چیزیں، ایک ہے حب مال اور ایک ہے حب جاہ۔ آدمی کو اقتدار کی خواہش اور مال کی خواہش، ملے یا نہ ملے یہ الگ بات ہے، اس کو اقتدار کی خواہش کو کہتے ہیں، بڑا بننے کی خواہش کو کہتے ہیں سلطان۔ اور وہ جو سورۃ الحاقہ کے اندر ہے کہ قیامت کے دن انسان جب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو جہنمی ہے جو حسرت کرے گا وہ دو ہی باتوں کی بات کرے گا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، ساری زندگی یہی سمجھتا رہا کہ مال بڑی چیز ہے، ہلک عنی سلطانیہ، چودر بڑی چیز ہے، بڑا بننا بڑی چیز ہے، تو وہ بھی ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ بھی برباد ہو گئی اور اس نے بھی مجھے برباد کیا، اور نہ مال نے فائدہ دیا۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں، اور جتنے لوگ تھے احبار و رہبان بنی اسرائیل کے وہ بھی اسی وجہ سے، سورۃ المائدہ کے اندر ان کا تفصیل سے ذکر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار
عن قولہم الاسم واکلہم السحت. یعنی بدبخت ان کے جو بڑے بڑے پیر ہیں اور مولوی ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں روکتے کہ وہ جھوٹ نہ بولا کرے اور حرام نہ کھایا کرے؟ کیوں نہیں روکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے وہاں پہ، یہاں بھی سوال ہے، اتامرون الناس بالبر، خود تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو یہ کرو وہ کرو. اور لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے کردار کو چھوڑتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو اپنی گفتار میں بھی نرمی کرنی پڑتی ہے، اس کو لوگوں کے لیے بھی پھر رعایتیں دینی پڑتی ہیں. جب کوئی شخص خود رعایتیں اویل کرتا ہے تو پھر ان کو لوگوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. اور وہ جو سوال ہے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ کریم کا کہ کیوں نہیں ربانیون والاحبار، ان کے درویش اور ان کے علماء کیوں نہیں منع کرتے ان کو کہ وہ حرام نہ کھایا کریں اور جھوٹ نہ بولا کریں؟ اس لیے منع نہیں کرتے کہ اگر ان کو منع کریں گے تو خود کیسے کھائیں گے؟ ان کو منع کریں گے تو خود کیسے کھائیں گے؟ یہ اصل میں پورا ایک کردار بنتا ہے. بادی النظر میں نے عرض کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب اس کو تھوڑی سی گہری نظر سے دیکھا جائے تو لفظ بر کے اندر بہت بڑی وسعت ہے. بر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب صرف نیکی نہیں ہوتا، اس کا مطلب کشادگی ہوتا ہے، اس کا مطلب فراخی ہوتا ہے، اس کا مطلب قوت ہوتا ہے. اور لغت کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں اگرچہ اسم ہے، قرآن نے بر اور اسم کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھا ہے، اور اسم کا مطلب گناہ ہوتا ہے، بر کا مطلب نیکی ہوتا ہے، لیکن جب لغت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو بر کا مطلب قوت ہے، طاقت ہے، کشادگی ہے، فراخی ہے. اس کے اور فرما برداری بھی ہے، حتیٰ کہ حقوق کی پاسداری بھی بر کے معنوں کے اندر شامل ہے. اور اس کے مقابلے میں جو اسم ہے اس میں کمزوری ہے، اس میں اضمحلال ہے، اس میں آدمی کا جو اپنا کردار کی کمزوری بھی ہے، اس کے موقف کی کمزوری بھی ہے. جب اس طرح کی کمزوریاں اور تنگیاں کسی شخص کو گھیرتی ہیں یا کسی چیز کو، کوئی چیز جو ان تنگیوں کی طرف اور کمزوریوں کی طرف لے جانے والی ہے تو وہ اسم ہے، جو فراخی اور کشادگی کی طرف لے جانے والی ہے تو وہ بر ہے. تو اس بر کے معنوں میں ایک نیکی کا بہت وسیع مفہوم ہے. آیت بر بھی آئے گی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. یعنی ایک پوری تفصیل ہے، نیکی کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایک پوری تفصیل ہے. اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، حقوق العباد سب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی ایسی اتھارٹیٹو پوزیشن میں ہو، چاہے جیسے یہود تھے، دنیاوی قیادت ان کے پاس تھی، دینی سیادت ان کے پاس تھی، چاہے وہ تھے یا رہتی دنیا تک کوئی بھی ہوں، صاحبان اقتدار ہوں یا وہ لوگ جو صاحبان محراب و منبر ہوں، جو بھی لوگ ہوں گے ان کو یہ کردار اپنانا پڑے گا کہ وہ جس نیکی کا اور جس فراخی کا اور جس حقوق کی پاسداری کا وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ خود بھی اس کی پاسداری کریں. تو اس کا مطلب ایک انفرادی نیکی، دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نیکی، لیکن جب آپ اجتماعیت کے اندر، اجتماعی دائرے کے اندر لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بھی ایک نیکی کی بات ہے. تو نیکی انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک ایک جو جتنا وسعت اپنے اندر رکھتی ہے، یہ نیکی لفظ بر اپنے اندر جتنا مفہوم کے اندر جتنی وسعت رکھتا ہے وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہے کہ جب کوئی شخص جب بھی بات کرے، وہ حکمران ہو، وہ صاحبان محراب و منبر ہوں، جب بھی وہ بات کریں گے، جب تک اس کے اندر کردار کی قوت شامل نہیں ہوگی، کردار کی قوت جب تک شامل نہیں ہوگی اس وقت تک نہ وہ انفرادی طور پر مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا ہے اور نہ اس کو ذاتی قوت مل سکتی ہے اور نہ اجتماعی طور پر اس امت کو، اس گروہ کو قوت مل سکتی ہے. یہ مفہوم اس کے اندر بہت ہی گہرائی کے ساتھ پوشیدہ ہے. اور جب آپ بر کے مفہوم میں جائیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے اوپر واضح ہوتی جائیں گی. اور قرآن پاک کا جو تصور بر ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو پھر بات اور زیادہ واضح ہو جاتی. تو اتامرون الناس بالبر کہ کیا تم خود لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وطن انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. قول و فعل کا تضاد بھی یہی ہے. اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کردار کے اعتبار سے ہمارے یہاں جو اسلوب چل رہا ہے امت محمدیہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو درویش ہیں اور ہمارے حتیٰ کے جو پیر ہیں، ہمارے جو مذہبی طور پر جو مقتدر طبقہ ہے، ہمارے ہاں طریقہ کار یہ چلتا ہے کہ وہ عوام الناس کو تو قانون بتاتے ہیں
اور آپ حکمران کی بات کر رہے ہیں تو بھی سیاسی طور پر جو مقتدر طبقہ ہے وہ بھی عوام کے لیے قانون ہے، خواص کے لیے کوئی نہیں ہے. اور بالکل مذہبی طور پر جو لوگ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. عوام کے لیے قانون ہے، اس کو قانون بنائیں گے، بتائیں گے، لیکن خود عمل نہیں کریں گے کیونکہ خود انہوں نے بہت ساری رعایتیں نکال رکھی ہوتی ہیں. یہ بھی مطلب ہے، یہ بھی مفہوم ہے، یہ بھی سمجھ آتا ہے، یہ بھی سمجھ آتا ہے. سب سے زیادہ خطرناک کسی قوم کے لیے جو ان کے اپنے امتیاز کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے جو بلندیوں سے گہرائیوں اور پستیوں کی طرف لے جاتی ہے، وہ یہی بات ہے کہ لوگ اپنا کردار چھوڑ دیں. اور مقتدر طبقہ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ان کی ہمیشہ میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، بڑا معروف لطیفہ ہے اور اس کے اندر بہت بڑی حقیقت پوشیدہ، کہ وہ کسی داڑھی والے آدمی کا سائیکل لگ گیا تھا کسی خاتون کے اندر. تو اس خاتون نے کہا تھا اتنی لمبی داڑھی رکھی ہے اور سائیکل تم نے میرے اندر لگا دی، ٹکر مار دی. تو اس نے کہا تھا ماں یہ داڑھی ہے، بریکیں تو نہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ بریکیں نہیں ہیں تو پھر رکھی کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ بے داڑھی آدمی کی سائیکل کی بریکیں اگر ٹائٹ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کام چل سکتا ہے. لیکن جو شخص ایک خاص سمبل لے کے چل رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ لے کر اور اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کے سائیکل کی بریکیں زیادہ ٹائٹ ہونی چاہیے. یہ ہے کردار. یہ اگر کردار نہیں ہوگا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کرتے تھے جو دین کا آئیڈیل تصور ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیڈیل بات جو ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے. لیکن جب صحابہ کرام آ کے پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تو یہ ہو گیا، میں تو یہ کر بیٹھا ہوں، آپ فرماتے تھے لا حرج افعل ولا حرج. حج کے بارے میں 10 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ترتیب سے سارے اعمال کیے. آپ نے خود رعایت اویل نہیں کی، خود کوئی کنسیشن اویل نہیں کی، یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے، نہیں، خود وہی کیا ہے جو کرنا چاہیے، جو آئیڈیلی ہے. لیکن لوگوں کو کیا کہا ہے؟ افعل ولا حرج، کر لو، کوئی بات نہیں، خیر. اگر یہ ہمارے ہاں بالکل الٹی گنگا بہتی ہے، ہمارا بالکل الٹا کردار ہے. جو مقتدر طبقہ ہے وہ اویل کرتا ہے وہ ساری رعایتیں اور عوام الناس کو دینے کے لیے تیار نہیں. اور یہی بات، یہ صرف مسائل کی بات بھی، آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، جب مسئلہ پوچھتے ہیں، اور اکثر جب ہم سوال و جواب کی نشست میں میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اس میں اگر غلطی ہے، میں کہتا ہوں کسی گاڑے مولوی سے نہ پوچھیں تو مسئلہ اس طرح ہے. میں کہا کرتا ہوں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ علماء کرام کا بالعموم طرز عمل یہ ہے کہ مسواک اگر اتنی چھوٹی ہو گئی تو ہو یہ تو غلط ہو گیا. اگر اتنا ہو گیا، مسواک بس اتنی ہونی چاہیے، داڑھی اتنی ہونی چاہیے، فلاں چیز اتنی ہر چیز کے بارے میں خاص. اور شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بات کرتے ہیں نصف پنڈلیوں تک ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، وغیرہ نہیں ٹھیک. یعنی لوگوں کے لیے تو ہم اتنے سخت ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں ہمارے پاس گنجائشیں موجود ہوتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسلوب نہیں ہے. دین پورے کا مزاج یہ نہیں ہے. دین کا مزاج یہ ہے کہ خود عمل کرو آئیڈیلی، وہ جو بالکل جو سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر عمل کرو. خاص طور پہ وہ طبقہ جو لوگوں کو بتانے کے لیے، دین بتانے کے لیے اس کو عمل کرنا، تبلیغ بالرسوا کرے گا، پھر بات بنے گی. اور وگرنہ کردار اگر نہیں بنتا تو صرف گفتار سے یا تقریروں سے یا درسوں سے اور لوگوں کو بتانے سے. اور ہمارے ہاں یہی آج کل، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہیں بتانے والے بہت ہوں گے، کہنے والے بہت ہوں گے، عمل کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے. اور یہ عمل اٹھے گا تو اس کا مطلب ہے علم اٹھ گیا. علم اس طرح نہیں اٹھے گا، علم کا تو ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جو اڑتا چلا آ رہا ہے انفارمیشن کا، لیکن کردار کوئی نہیں ہے. لوگ عمل نہیں کرتے. اور آپ اگر دیکھنا شروع کر دیں اور ایک ایک شخص کی ذاتی زندگی کو، اللہ اکبر، اور پھر من حیث المجموع، تو ہمیں یہی کردار بنی اسرائیل والا اپنے اندر نظر آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان، یعنی یہ بنی اسرائیل کا پورا تذکرہ آیت نمبر 141 تک، یہ ایسے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زیب داستان کے لیے بیان نہیں فرمایا، اس لیے بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل ایک مثال ہے تمہارے لیے، مقام عبرت ہے، اور تم اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس جیسا کردار تم نہ اپنانا.
اگر وہ کردار تم اپناؤ گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حشر ان کا ہوا ہے وہ بھی ایک وقت میں بڑی فضیلتوں والی قوم تھی، آگے آئے گا، وہ بھی ایک وقت میں بڑی فضیلتوں والی قوم تھی. تو یہ فضیلتیں ساری کی ساری کسی نسلی تعلق کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ کردار کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کردار ختم ہو جائے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو اتأمرون الناس بالبر، اس کے اندر گویا ساری وسعت مفہوم کی شامل ہے کہ لوگوں کو حقوق کی بات ہو، اللہ کے دین کی بات ہو، اللہ کے حقوق کی بات ہو، حقوق اللہ کی بات ہو، سب اس میں ہے. اگر تم لوگوں کو کہتے ہو نماز پڑھو تو تمہیں خود بھی نماز پڑھنی پڑے گی. اور اس میں لوگوں نے اس مفہوم کو اس طرح بھی لیا ہے، اور یہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں یہ نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے کہ جناب میں لوگوں کو حکم نہیں نیکی کا دیتا، اس لیے نہیں دیتا کہ میرا اپنا کردار ٹھیک نہیں. پہلے میں اپنا کردار بناؤں گا اور پھر میں لوگوں کو نیکی کا حکم دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے اندر بڑا خوبصورت نقطہ یہاں بیان فرمایا ہے. اب فرمایا اللہ تعالیٰ جو ڈانٹ رہے ہیں، یہ جو زجر و توبیخ ہے اس مقام پر، یہ نیکی کرنے پر نہیں ہے، یا یہ نیکی کا حکم کرنے پر نہیں ہے، یہ عملی طور پر نیکی نہ کرنے پر توبیخ ہے. تو جس چیز پر زجر و توبیخ کی جا رہی ہے، جس چیز پر ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تم نیکی کرتے نہیں ہو خود، وہ تو نہیں کرنی. البتہ جو کام کر رہے ہو امر بالمعروف وہ بھی چھوڑ دینا. یعنی ہم بالکل نیگیٹو اپروچ. اور کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہتا میں چونکہ خود نہیں نماز پڑھتا لہذا میں کسی کو بھی نہیں کہتا نماز پڑھو، میں چونکہ خود یہ نہیں کرتا لہذا میں کسی کو بھی نہیں کہتا. نہیں، یہاں یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ کہنا بھی چھوڑ دو، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے جو کہہ رہے ہو وہ کرنا بھی شروع کر دو. وہ نیگیٹو اپروچ ہے کہ جو کہہ رہے ہو وہ بھی چھوڑ دو. لہذا بہت سارے لوگ اس مخمسے میں بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ چونکہ ہم نہیں کرتے لہذا ہم کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں. یہ نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کرنا اور گناہ سے منع کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ ہمارے بنیادی فرائض میں شامل ہے. اور اس فرائض کے اندر اگر یہاں منع کیا جا رہا ہے یا سوالیہ انداز میں زجر و توبیخ کی جا رہی ہے تو یہ نیکی کا حکم کرنے پر نہیں ہے بلکہ عملاً نیکی نہ کرنے پر ہے. لہذا جس چیز پر، جس نقطے پر زجر و توبیخ ہے وہ تو کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ کام بھی چھوڑ دیں جو اصل میں کرنے والا کام ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تورات تمہارے پاس ہے، تم اس کو پڑھتے ہو اور پڑھنے کے باوجود تم اس پر عمل نہیں کرتے. بالکل وہی بات ہے کہ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اللہ اکبر. دو حدیثیں میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا جو ہمارے پورے مضمون سے متعلق ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر اور پھر خاص طور پہ ان چیزوں کا اور کردار کے ان پہلوؤں کا ذکر جس کے اندر مشابہت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کے ذکر سے تو تمہیں بہت ہی زیادہ عبرت پکڑنی چاہیے. کئی احادیث، ایک حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شروع میں بنی اسرائیل برائیوں میں مبتلا ہوئے تھے تو ان کے علماء ان کو روکتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو روکتے نہیں تھے، روکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ محفلیں جمانا وہ چھوڑا نہیں. انہوں نے ساتھ بیٹھتے رہے، ہر وقت ان کے ساتھ رہے، اور اس وجہ سے اللہ نے ان کے دل ملا دیے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی. اس کا ذکر آئے گا سورۃ المائدہ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اس کو اپنا کردار نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر وہ اپنے کردار پر قائم نہیں رہے گا تو پھر قوم تباہی اور بربادی کی طرف چلی جائے. اور دوسری بات جو مسلم شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم یقیناً انہی کے نقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے لوگ گئے. لَتَتَّبِعُنَّ، یقیناً تم ان کے نقش قدم پر چلو، یعنی جو انہوں نے کیا تم بھی کرو. بلکہ فرمایا شبرن بشبرن وذراعن بذراع، کہ بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یعنی بالکل اسی طرح جن قدموں پہ وہ گئے انہی قدموں پہ تم جاؤ. جو کردار ان کا ہوا وہی کردار تمہارا ہوگا. اللہ اکبر. بلکہ فرمایا حتی لو دخلوا فی جحر ضب، حتیٰ کہ اگر وہ کہیں کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے نا،
لتبعتموہم، تم بھی ان کے پیچھے اسی طرح گھسو گے، جو حرکتیں انہوں نے کی وہ ساری حرکتیں تمہارے اندر آئیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی حیران ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا کن کی بات ہو رہی ہے، اور فرمایا الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ صحابہ خود سمجھ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، کیا آپ کی مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن، اور کون ہے؟ وہی تو ہیں جن کے نقش قدم پر تم چلو گے اور تم چلتے ہو۔ اور ایک دوسری حدیث جو ترمذی شریف کے اندر ہے اور مسند احمد میں بھی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اللہ اکبر الارمنگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل، کہ جو حالات بنی اسرائیل کے اوپر گزرے ہیں نا، وہی سارے کے سارے حالات میری امت پر بھی آئیں گے۔ لیاتین، یقیناً آئیں گے میری امت کے اوپر بھی، علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، جیسے جوتے کے پیچھے جوتا آتا ہے یا دو جوتیاں برابر رکھی ہوتی ہیں تو ایک جوتی اور دوسری جوتی، تو فرمایا اسی طرح تمہارے اوپر بھی وہی حالات آئیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل کے اوپر حالات آئے۔ اللہ اکبر۔ جن قدموں پہ وہ گئے انہی قدموں پہ تم جاؤ، جو کردار ان کا ہوا وہی کردار تمہارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فرمایا حتی لو دخلوا فی جحر ضب، حتیٰ کہ اگر وہ کہیں کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے نا، لتبعتموہم، تم بھی ان کے پیچھے اسی طرح گھسو گے، جو حرکتیں انہوں نے کی وہ ساری حرکتیں تمہارے اندر آئیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی حیران ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا کن کی بات ہو رہی ہے، اور فرمایا الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ صحابہ خود سمجھ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، کیا آپ کی مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن، اور کون ہے؟ وہی تو ہیں جن کے نقش قدم پر تم چلو گے اور تم چلتے ہو۔ اور ایک دوسری حدیث جو ترمذی شریف کے اندر ہے اور مسند احمد میں بھی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اللہ اکبر الارمنگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل، کہ جو حالات بنی اسرائیل کے اوپر گزرے ہیں نا، وہی سارے کے سارے حالات میری امت پر بھی آئیں گے۔ لیاتین، یقیناً آئیں گے میری امت کے اوپر بھی، علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، جیسے جوتے کے پیچھے جوتا آتا ہے یا دو جوتیاں برابر رکھی ہوتی ہیں تو ایک جوتی اور دوسری جوتی، تو فرمایا اسی طرح تمہارے اوپر بھی وہی حالات آئیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل کے اوپر حالات آئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ، اللہ اکبر۔ برائیوں کی اور بد کرداری کی انتہا ہے کہ فرمایا حتیٰ کہ اگر کوئی بدبخت علانیہ طور پر اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی بنی اسرائیل کے اندر، تو فرمایا تم میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا، لکان فی امتی من یصنع ذلک، میری امت میں بھی ایسا کوئی نہ کوئی بدبخت ہوگا جو ایسی حرکت وہ بھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ساری وہی حرکتیں ان کے اندر ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، میری امت، میری جو بنی اسرائیل تھے، فرمایا وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، 72 فرقوں میں وہ گئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں ہو جائے گی، یعنی ایک فرقہ ان سے بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیں کردار کسی کا کیا ہے، کون کون کیسا کیسا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ ایک گروہ، 73 گروہوں میں سے صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائے گا۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے کون ہیں، ان کا تو بتا دیں، باقی تو چلے سارے جہنمی ہیں، جنتیوں کا تو بتا دیں۔
فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جنت میں جانے والے وہ ہیں جو اس کردار پر ہوں جو کردار میرا ہے اور میرے صحابہ کرام کا ہے. ما انا علیہ، جن کا طرز عمل وہی ہو جو میرا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں. ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے وہ بچ جائیں گے اور باقی سارے جہنم میں جائیں. یہ تنبیہ ہے اصل میں بنی اسرائیل کی پورے واقعات اور پوری کہانی بطور عبرت بیان کی گئی ہے کہ اس سے عبرت پکڑو. اور وہ تورات پڑھتے ہوئے بد کردار تھے، وہ تورات پڑھتے ہوئے لوگوں کے حقوق سلب کرتے تھے، وہ تورات پڑھتے ہوئے ظلم کرتے تھے، وہ تورات پڑھتے ہوئے شرک کرتے تھے اور تورات پڑھتے ہوئے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے. کہیں تم ایسا نہ کرنا، اصل میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا. افلا تعقلون، کیا تم میں ذرا بھی عقل نہیں؟ قرآن تو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اب تو بہت سارے لوگوں کو تو ویسے ہی قرآن سے ہم نے دور کر دیا کہ قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، قرآن کی ضرورت نہیں، لہذا اس کی جگہ ایسی ایسی کتابوں نے لے لی کہ جو ہماری اپنی کتابیں ہیں کہ کوئی رنگ کے حساب سے. وہ کہتے ہیں جناب کس میں لکھا ہے یہ فتویٰ؟ لال کتاب میں لکھا ہے. یہ لال کتاب کہاں ہے؟ پنڈ پڑی ہے. ٹھیک ہے جی، بس اس کتاب میں لکھا ہے، بس بات ختم. حوالے اسی طرح کے، تاریخ کے حوالے بھی اسی طرح کے ہیں، مسائل کے حوالے اسی طرح کے ہیں، فقہ کے حوالے اسی طرح سے ہیں. سارا کا سارا دین قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ہر چیز کے اندر آ گیا. اب جب اس طرح سے ہوگا تو قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم نے اپنے جو کردار کی بنیاد اللہ کے قرآن پر نہیں رکھنی. تو یہی بات یہود کو کہی جا رہی ہے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، قرآن پڑھتے ہو. ان کو کہا تھا تورات پڑھتے ہو تو پھر کردار بھی اس کے مطابق بناؤ. یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جب قرآن پڑھتے ہو تو کردار بھی اس کے مطابق بناؤ. افلا تعقلون، کیا تم میں ذرا بھی عقل نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ کردار سارا ڈوبتا ہے، بیڑا غرق ہوتا ہے دو بنیادی وجوہات کی بنیاد. ایک ہے حب جاہ اور ایک ہے حب مال. یہ دو کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا. جن لوگوں نے جو کچھ کیا، بنی اسرائیل کی تاریخ یہاں بھی اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے اور سورۃ المائدہ کے اندر بھی، سورہ نساء میں بھی کچھ نہ کچھ ہے اور سورۃ المائدہ میں تو خاص طور پر فرمایا اکالون للسحت، حرام خور ہے پرلے درجے کے. اللہ اکبر، یعنی مال حرام کھانا، یہی اصل مسئلہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت لیاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص لا یبال المرء ما اخذ من الحلال او من الحرام، کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ میری امت پر آنے والا ہے لوگوں پر کہ لوگ اس بات کا خیال ہی چھوڑ دیں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے. بس یہ خیال ہوگا کہ مال آ رہا ہے، کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے. یہ ہیں اصل میں فتنے. اصل فتنے یہ ہیں. ہم نے دین کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافی اور فروعی مسائل، ان کو بنیاد بنا کر فتنے شروع کیے ہوئے ہیں. یہ فتنے نہیں ہیں، اس کے اندر بہت ساری گنجائشیں جو فروعی اختلافات ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حب جاہ کے لیے، حب اقتدار کے لیے اور حب مال کے لیے ہم جو پاپڑ بیل رہے ہیں اور اپنے دین کو جو بیچ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے. فتنہ جب چھا جاتا ہے نا اس وقت عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور فرمایا فتنہ بھی کیسا؟ کقطع اللیل المظلم، فتنہ ایسا ہوگا جیسے اندھیری رات چھا جائے اور کچھ نظر نہیں آتا. فرمایا ایسے فتنے آ جائیں گے، اور جب وہ فتنے آئیں گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، یا پھر شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنا دین بیچ دے گا کوئی شخص دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر، یہ ہے اصل میں وہ معاملہ اور وہ موقع جس نے بنی اسرائیل کو دنیاوی اور اخروی طور پر تباہ و برباد کیا. اور اگر امت مسلمہ
ان کے نقش قدم پر چلے گی اور انہی چیزوں کو ساتھ لے کے رکھے گی، اسی کردار کو اپنائے گی، یہ امت وسط نہیں رہے گی، یہ امت خیر نہیں رہے گی، بلکہ یہ امت شر بن جائے گی۔ یہی ہمیں بتایا جا رہا۔ اب یہ حب جاہ اور حب مال، یہ دو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ہر شخص کو لگی ہوئی، اس سے بچنا کیسے؟ اس سے بچنے کے لیے جو دو طریقے بتائے جا رہے ہیں، ان کو بھی بتائے گئے تھے، بنی اسرائیل کو بھی، ہمیں بھی بتائے جا رہے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ جو کوئی بھی لفظ عربی زبان میں الف سین تے سے شروع ہوتا ہو نا، الف سین تے سے، اس کو کہتے ہیں باب استفعال سے آیا، اور باب استفعال کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر طلب اور اس کا حصول وہ پایا جاتا ہے، آدمی اس کو چاہتا ہے کہ یہ آ جائے۔ استغفار، مغفرت مانگنا، باب استفعال سے۔ اسی طرح استعانت، مدد مانگنا، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر دیکھا تھا۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، مدد مانگنا۔ اب ہمیں مدد مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ استعینوا، مدد چاہو، مدد مانگو، وہی لفظ ہے نستعین والا، ہم مدد مانگتے ہیں۔ استعینوا یہاں فعل امر ہے، استعینوا تم سب مدد مانگو، یہی حکم بنی اسرائیل کو تو یہی ہمیں۔ اب ظاہر ہے دل کی جو خواہشیں ہیں ان کو ہم کیسے دبا سکتے ہیں، وہ تو ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمائی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بدبخت تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے نفس، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت ہو جائے تو انسان بچ سکتا ہے، ورنہ نفس کی شرارت سے کون بچتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ نفس شرارتیں کرتا ہے، اور یہ اس کی شرارتوں سے اللہ نہ بچائے تو انسان بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دل میں تو ہے، لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ یہ علاج بتایا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں ہیں جو تمہیں حب جاہ سے بھی بچا سکتی ہیں، حب مال سے بھی بچا سکتی ہیں، اور بے شمار دیگر بیماریاں ہیں کردار کی جن سے تم بچ سکتے ہو اگر یہ دو چیزوں کو اپنا لو۔ ایک ہے صبر اور ایک ہے صلاۃ۔ آیت نمبر 153 سورہ بقرہ کی، اس میں بھی یہی دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں تو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے نا، وہاں پہ ڈائریکٹ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو، چاہو، مانگو، صبر اور نماز کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں کیا ہیں جن کے بارے میں آگے یہ بھی فرما دیا انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ ہے بہت بھاری، انھا لکبیرۃ ہے بہت بھاری، الا علی الخاشعین سوائے خشوع کرنے والوں کے، جھکنے والوں کے۔ خاشعین کون ہیں ان کی طرف بھی ہم جاتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو کام ہیں کون سے کرنے والے، صلاۃ اور صبر۔ جب ہم ان کو لغت کے اندر دیکھتے ہیں تو صلاۃ کے 22 معنی ہیں، 22، یعنی جو سب سے معروف معنی اس کے صلاۃ، اس کا مطلب صرف دعا بھی ہوتا ہے، کسی کے لیے دعا مانگنا۔ اس کا معنی، لفظ صلاۃ کا معنی کولوں کو اور پشت کو ہلا ہلا کر چلنا، یہ بھی صلاۃ کا معنی ہے۔ کسی ایک کا دوسرے کے پیچھے آنا، یہ بھی صلاۃ کا معنی ہے کہ کوئی شخص پیچھے چلے۔ اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے متجددین نے اس میں سے مفاہیم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ صلاۃ کا معنی اصل میں کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص اگر کسی کی پالیسیوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ بھی اصل میں صلاۃ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے مفاہیم نکالنے کی کوشش کی۔ آگ کے اوپر اگر گوشت رکھ دیا جائے اور اس طرح سے رکھا جائے کہ جیسے لٹکایا ہوا اور نیچے سے اس کو آگ پڑ رہی ہو تو جس طرح اس کا میل کچیل سارا نکل جاتا ہے، اور جس طرح باربیکیو بناتے ہیں تو یہ بھی صلاۃ کے معنوں میں ہے۔ اسی طرح یہ جو بانس سیدھے کرنے کے لیے آگ تپائی جاتی ہے اور اس کو اوپر رکھ کے تو بالکل اس کو شکنجا کس کے سیدھا کیا جاتا ہے، یہ بھی صلاۃ کے معنوں میں ہے۔ لہذا اب کس چیز کو صلاۃ کہیں؟
اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو اگر ہم لغت سے پوچھیں گے تو لغت تو 22 مختلف طرح کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو کولوں کو مٹکا کے چلنا جو ہے، ہلا کے چلنا، اگر اس کو اگر شامل کر لیں تو ہو سکتا ہے کوئی تجدد پسند ذہن اس میں سے یہ بھی نکال لے کہ ڈانس کرنے سے جو ہے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ڈانس کرنا بھی تو اسی طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مفہوم متعین ہو گیا صلاۃ کا۔ کیسے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ مانوی طور پر یہ 22 کے 22 معنی اس کے اندر پوشیدہ ہوں، لیکن عملی طور پر نماز صرف ایک، صلاۃ صرف ایک عمل کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس کا نام صلاۃ ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اب وہ نماز ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب وہ تمام صفات کے ساتھ، اپنی تمام شرائط کے ساتھ، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ وہ عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے صلاۃ ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو اس سے مدد آتی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو شخص پابند ہے نماز کا، نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی۔ دوسرا، بالکل وقتی طور پر بھی اگر کسی شخص کو کوئی ایمرجنسی لاحق ہو اور بالکل وہ کوئی فوری نوعیت کی کوئی اور ایمرجنسی نوعیت کی کوئی حاجت ہو تو پھر بھی وہ اس کو اگر نماز کو نسخے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ مجھے ایک بے نماز شخص ملا، وہ کہتا ہے میں نے نماز کبھی نہیں پڑھی، جب کبھی مجھے مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت میں پڑھ لیتا ہوں، مجھے کوئی کام ہوتا ہے نا اللہ سے پھر میں پڑھ لیتا ہوں، اور کہتا ہے میں ایسا بدبخت ہوں کہ میرا کام ہو جاتا ہے تو پھر نماز چھوڑ دیتا ہوں، اور اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ پھر جب کبھی مجھے کام پڑتا ہے میں پھر پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر میرا کام کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ ایک تو وہ نمازیں ہیں نا جو 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو فرض ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دوسری یعنی آپشن ہی کوئی نہیں، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی، بیمار ہو جائے تو بھی پڑھنی ہے، اور کھڑا نہ ہوا جائے تو بھی پڑھنی ہے، بیٹھا نہ جائے تو بھی پڑھنی ہے، لڑائی ہو رہی ہو تو بھی پڑھنی ہے، وہ تو کسی صورت میں معاف نہیں۔ البتہ مدد حاصل کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک تو وہ نماز ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اہم جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، بہت انتہائی اہم معاملہ، اذا حضبہ امر، یعنی صحابی کہتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا صلی، آپ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، نماز پڑھیں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یا بعض روایات میں آتا ہے فاضع الی الصلاۃ، جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تھا، کوئی بہت اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت 2 رکعت نماز۔ اور ہم نے اسلاف کو بھی دیکھا ہے، اسلاف بھی جب کوئی اہم معاملہ ہوتا تو بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہو کے دیواروں کو ٹکریں مارنا شروع کر دیں یا اور طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دیں اور ادھر ادھر ٹیلی فون کرنے کے ذریعے سے اور لوگوں کو رابطے کرنے کے ذریعے سے اور گھر کے اندر شور مچا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں کہ جناب میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور میں پریشان ہوں، وہ اس کی بجائے نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 22 لاکھ مربع میل ایریا تک اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی، اور آپ ہمیشہ کوئی اہم پالیسی بنانی ہوتی تھی تو پہلے نماز پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ سفر پہ جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے، نماز سفر کی پڑھ کے، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات حل کر دے۔ کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ سکھائی کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب ہمارے ہاں استخارہ بھی عجیب و غریب بن گیا ہے کہ وہ استخارہ کرواتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، استخارہ کرواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا حکم دیا، کرنے کا طریقہ بتایا۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ ہمیں اس قدر اہتمام سے سکھاتے تھے، اس قدر اہتمام سے یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت یاد کروائی جاتی، اس قدر اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ یاد کرو، تاکہ کوئی بھی ہمیں اہم معاملہ درپیش ہو تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد
سلام پھیر کے وہ دعا کر لیں، اور جب وہ دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے، وہی میں ابھی جو عرض کر رہا ہوں، الف سین تے کے ساتھ جو بھی آتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں طلب پائی جاتی ہے۔ تو استعانت کا مطلب مدد طلب کرنا، استخارہ کا مطلب خیر طلب کرنا، خیر مانگنا، بھلائی مانگنا۔ استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے استخارہ کروا لیں، ہم نے استخارہ کا مطلب یہی رکھا ہوا ہے، چوری ہو گئی استخارہ کروا لیں، چور کون ہے؟ جو بھی مسئلہ ہے کسی سے استخارہ کرا لیں۔ استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنے کا نام ہے، اور اس کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے اب تو قرآنی استخارے آ گئے، اور قرآنی استخارہ یہ ہے کہ وہ اول تو بہت ان پڑھ لوگ قرآنی استخارے بھی کر رہے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآنی استخارہ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی چپ کر کے تھوڑا سا منہ ہلا دیتے ہیں اور یوں قرآن کھولتے ہیں، اور پھر جو کچھ کہنا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں جی یہ کام نہیں ہو سکتا، ہاں جی یہ ہو سکتا۔ یا پھر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ قرآن کی پہلی آیت دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جہاں سے قرآن کھلا اس کی پہلی آیت دیکھ لی۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سکھایا، قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا۔ استخارہ نماز کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا نام ہے، اللہ سے خیر مانگنے کا نام ہے۔ آپ اگر دعائے استخارہ کی کے الفاظ دیکھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، استخیرک بعلمک، اللہ تیرے علم کے ذریعے سے میں خیر مانگتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اللہ تیرے پاس ساری قدرتیں ہیں، تیری قدرت سے میں خود بھی طاقت مانگتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اللہ تیرے بڑے فضل کا میں سوالی ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، اللہ تو طاقت رکھتا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، وتعلم تو جانتا ہے، ولا اعلم میں کچھ نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، اللہ تو سارے غیب کی باتیں ساری تو جانتا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری، اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جو بھی اہم کام ہے، اذا حضبہ امر صلی، جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہے، کوئی بھی مصیبت پڑی ہوئی ہو تو، خوشی کا کام ہو تو، آپشن لینا ہو تو، جب بھی کوئی مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی ہے کہ اذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی یا فزع الی الصلاۃ، فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے کہ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد حاصل ہو۔ تو کہنا کیا ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری، اللہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، میری زندگی میں، میرے انجام کے اعتبار سے اللہ یہ کام اگر بہتر ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، اللہ اس کو کر دے، کام کو میرا مقدر بنا دے، اس کام کو ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، اللہ اس میں پھر برکتیں بھی ڈال دینا، ایسا نہیں ہے کہ کام ہو جائے اس میں برکت نہ رہے، اللہ اس میں برکتیں بھی ڈال دینا۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اللہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، برا ہے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے برا ہے، فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو اللہ مجھے اس سے بچا لے، اس کو مجھ سے بچا لے، ہمیں دور دور کر دے، یہ کام نہیں چاہیے۔ اور وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، میرے لیے وہ کر جو زیادہ اچھا ہے اور جہاں کہیں بھی ہے وہ کر دے اور پھر اس پر راضی ہو جا۔ دیکھیں تو صحیح، اگر اس کا معنی آتا ہو، ترجمہ آتا ہو، اور آدمی اس ترجمے کے اس مفہوم کو دل و دماغ میں بٹھا کے اللہ سے ایک دفعہ دعا کر لے، پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے؟ سبحان اللہ، ایسی تسلی، ایسا اطمینان ہوتا، تو یہ ہے مدد حاصل کرنے کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ استعینوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ تو سمجھ میں آ گئی کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے دعا کر لینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا۔ فرض نماز رہتی ہے تو وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے مدد لینی ہو چاہے نہ لینی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدد لینی ہو تو نماز پڑھ لیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بے نماز بھی اس وقت نماز پڑھ لیتا ہے جب اس کو کوئی اللہ سے کام ہوتا ہے، یہ نہیں، فرض نماز تو پڑھنی ہے، نفل ادا کرنے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ساری مشکلات آسان کر دیتا۔ صبر کیا ہے؟ صلاۃ تو سمجھ میں آ گئی،
صبر کیا ہے؟ اللہ صلات باوجود اس بات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، کر کے دکھا دی، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیا اور اسپیسیفکلی بتا دیا. اس کے باوجود ہم نے اس میں بے شمار غلط فہمیاں کریٹ کی ہوئی ہیں. اور جو صبر ہے یہ تو ہے ہی بہت وسیع مفہوم کی اصطلاح. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں یا آپ کے اقوال و فرامین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں مختلف 9 قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں جن کا تعلق صبر کے ساتھ. یعنی کسی کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، اس کو آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. فلتصبر ولتحتسب، کسی کی میت فوت ہو گئی، اس میں فلتصبر ولتحتسب کہ صبر کرو. اب یہ صبر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رونا دھونا نہ کرو اور صبر کر لو. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، جنگ کی بات ہو رہی ہے، ٹکرانے کی بات ہو رہی ہے تو صبر کرو. یہ لگتا یوں ہے اور اس کے مختلف مفاہیم. ایک خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتی ہے، اصل میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتا ہے کہ تو نے کوئی جنتی خاتون دیکھنی؟ تو وہ کہتا ہے دکھاؤ. تو ایک سیاہ فام عورت جا رہی تھی، اس نے کہا یہ خاتون جنتی خاتون. اللہ اکبر! وہ حیران ہو گئے، کیوں یہ جنتی؟ کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس نے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری بیماری دور کر دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو کہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں. وَإِن تَصْبِرِي، اور اگر تو صبر کرے. اب بیماری ہے، بیماری میں صبر کیا ہوتا ہے؟ مرگی کی بیماری ہے، آپ فرما رہے صبر کرو. جنگ ہو رہی ہے تو صبر کرو. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. خسارے سے بچنے کا جو 4 مراحل ہیں اس کی پیک صبر ہے. کوئی میت فوت ہو گئی ہے، کوئی قریبی عزیز فوت ہو گئے، فلتصبر ولتحتسب، صبر کرو. اب وہ بیماری کا مسئلہ ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو صبر کرے ان لک الجنہ، اگر تو صبر کرے تو تجھے جنت ملے. یعنی بیماری ہے، اس کو برداشت کرتی رہو تو تجھے جنت ملے. تو وہ کہتی ہے اللہ اکبر، اصبر، میں پھر صبر ہی کروں گی. آپ دعا نہ کریں میرے لیے کہ ٹھیک ہو جائے، میں اس پر صبر ہی کروں گی. کیوں؟ مجھے اس سے جنت مل رہی ہے. اس لیے صحابی کہہ رہا ہے یہ جنتی دیکھ لو. تو چل پڑی، تھوڑی دیر دور گئی تو پھر واپس آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے خود ہو جاتی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی، اور اس وقت میرا بعض اوقات سطر کھل جاتا ہے. تو آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ کھلا کرے، دورہ پڑتا رہے کیونکہ میں نے جنت لینی ہے، تو میرا سطر نہ کھلا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. صحابی کہتے فدعا لہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ اس کا سطر نہ کھلا کرے. یہاں بیماری کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے، وہاں کسی قریبی عزیز کی میت کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے. ٹکراؤ کی صورت میں جنگ میں ڈٹے رہنے کا نام صبر ہے. یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ صبر تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے، ایک اضافی اصطلاح ہے. اس کا تعلق مختلف سچویشنز کے ساتھ ہے، اور جس سچویشن میں یہ جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اس طرح کا وہاں پہ صبر درکار ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے، تصور کے اعتبار سے، اور روح کے اعتبار سے، اور نوعیت کے اعتبار سے یہ کوئی ایسی سپرٹ ہے، ایسا کوئی جذبہ ہے، یہ ایسی کوئی خاص بات ہے، جو ایسا خاص مزاج ہے جو انسان کو ڈیولپ کرنا ہے، جو انسان کو ہر مرحلے پہ کام آتا رہے. اللہ. ایک اور روایت جو لمبی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے وقتوں کی بات بتائی، اور جس کا ذکر تاریخ میں بھی آتا ہے اور سورہ بروج میں بھی اللہ کریم نے ذکر کیا کہ جو خندقوں والے لوگ، جن کو خندقوں کے اندر پھینک دیا گیا تھا ان کے دین کی وجہ سے، یعنی وہ لوگ عیسائی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو دین اسلام تھا وہ عیسائیت ہی تھا،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا وہ عین اسلام تھا. تو جو لوگ اس وقت عیسائی ہوئے، اس وقت کے بادشاہ نے ان کو خندقیں کھدوا کے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور ان کے گڑھوں کے اندر جو ہے ان کو آگ جلوائی اور آگ جلوا کے اس کے اندر پھینک دی. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک پوری تفصیل بیان فرمائی کہ ایک لڑکا تھا، اس نے جادو سیکھا اور لمبی کہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. اور اس لڑکے کو جادو سیکھنے کے لیے بادشاہ بھیجتا تھا. راستے میں کوئی دین کا عالم، کوئی راہب موجود تھا، وہ اس سے دین سیکھتا تھا. ایک طرف وہ جادو سیکھتا رہا، ایک طرف وہ دین سیکھتا رہا. ایک دن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش ڈالی، راستے میں کوئی جانور آ گیا اور اس جانور کو ہٹانے کے لیے اس نے سوچا آج موقع ہے کہ میں دیکھوں کہ راہب کا دین سچا ہے، راہب کا اللہ سچا ہے یا جادوگر سچا ہے. تو اس نے اللہ کے نام پر اس کو کنکری ماری، وہ جانور ہٹ گیا. اس کو سمجھ آ گئی کہ راہب کا دین سچا ہے، یعنی دین اسلام اللہ کا دین. اس پر وہ اس لڑکے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے لگا. لوگ آہستہ آہستہ شفا یاب ہونے لگے. بالآخر بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے اس بچے کو مارنے کی کوشش کی، بچہ نہیں مرا. پھر مختلف ہیلے کیے، نہیں کیے. پھر بالآخر بچے نے کہا مجھے سولی پہ چڑھاؤ اور سارے لوگوں کو اکٹھا کرو اور اکٹھا کر کے پھر مجھے تیر مارو، یہ کہہ کے مارو بسم رب ھذا الغلام، یہ کہہ کے تیر مارو تو پھر میں مر جاؤں گا. تو وہ انہوں نے ایسے ہی کہا بسم رب ھذا الغلام، یہ کہہ کے جب تیر مارا اس کو تیر گردن میں لگا، اس کی گردن جھک گئی، فوت ہو گیا. لیکن وہ سارا جو مجمع اکٹھا تھا اس سب نے اعلان کر دیا کہ اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. بچہ جو زندگی میں رہ کے نہیں کر سکتا تھا وہ فوت ہو کے کر گیا. ساری دنیا جو ہے وہ انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا. بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، اس نے خندقیں کھدوائیں اور گڑھوں کے اندر لوگوں کو پھینکنا شروع کر دیا، اس کے اندر آگ جلا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک خاتون جس کی گود میں بچہ تھا، اس کو جب لایا گیا آگ کے گڑھے میں پھینکنے کے لیے، اس کو جب لایا گیا تو اس خاتون نے تھوڑا تردد کیا. اللہ اکبر. فتقاعست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے تردد کیا، دل کے اندر اس کو چبھن محسوس ہوئی ان تقع فیہ، کہ وہ بچہ بھی آگ میں پھینکا جائے گا، کیونکہ بچہ اس کے پاس تھا. تو ماں کو اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی جتنی بچوں کی پرواہ ہوتی ہے. تو اس کو پریشانی ہوئی کہ ہم بچے سمیت، تو اس نے تھوڑا سا سوچا اب میں کیا کروں، تردد کیا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا اس کو زبان دے دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بچہ بولنے لگا، گود کا بچہ. فقال الغلام، وہ بچہ بولتا ہے یا امہ اصبری انکی انت علی الحق، کہ اے میری ماں تو صبر کر اس لیے کہ تو حق پر ہے. اب یہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ اس کو جب لایا گیا آگ کے گڑھے میں پھینکنے کے لیے، اس کو جب لایا گیا تو اس خاتون نے تھوڑا تردد کیا. اللہ اکبر. فتقاعست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے تردد کیا، دل کے اندر اس کو چبھن محسوس ہوئی ان تقع فیہ، کہ وہ بچہ بھی آگ میں پھینکا جائے گا، کیونکہ بچہ اس کے پاس تھا. تو ماں کو اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی جتنی بچوں کی پرواہ ہوتی ہے. تو اس کو پریشانی ہوئی کہ ہم بچے سمیت، تو اس نے تھوڑا سا سوچا اب میں کیا کروں، تردد کیا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا اس کو زبان دے دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بچہ بولنے لگا، گود کا بچہ. فقال الغلام، وہ بچہ بولتا ہے یا امہ اصبری انکی انت علی الحق، کہ اے میری ماں تو صبر کر اس لیے کہ تو حق پر ہے. اب یہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ آگ کے گڑھے میں گرنا صبر ہے، اس وقت رکنا صبر نہیں ہے. آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگا دینا صبر ہے. تو یہ اتنی مختلف نو قسم کی جو صبر کی صورتیں ہیں اور صبر کی سچویشنز ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ صبر ایک ایسی اصطلاح ہے اسلام کی، وسیع اصطلاح اور وسیع الاستعمال اصطلاح، جس کا تعلق مختلف سچویشنز کے ساتھ، اور ریلیٹیولی اس کو سمجھا جائے گا کہ صبر ہے کیا.
لیکن بنیادی طور پر وہ ایک ہی جذبہ ہے. لفظ صبر کا معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، مثلا تاج العروس وغیرہ دیکھیں تو اس میں آپ کو صبر کا معنی یہ نظر آئے گا کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے مسلسل کاوش کرتے رہنا. کسی مقصد کے حصول کے لیے جو آدمی لگا رہے، کام پر برابر مصروف رہے، تو اس مصروف رہنے کو صبر کہتے ہیں. اسی کا دوسرے الفاظ میں اس کو ڈٹ جانا کہہ دیتے ہیں کہ آدمی ڈٹا رہے وہ کام کرنے کے لیے. لہذا اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہر کام اور ہر سچویشن کے نتیجے میں ایک ایسا فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. سمجھ لیجئے صبر کیا ہے. اللہ اکبر. اگر ہم اس کو صبر کہیں نا کہ کچھ نہ کرنا صبر ہے، ہمارے ہاں جو صبر کا مفہوم پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ نہ کرنا صبر، کچھ نہ کرو صبر کرو. فلاں مسئلہ درپیش ہے صبر کرو، صبر کرو. صبر کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی کام نہ کرو. اور ہمارے ہاں بالعموم یہی سمجھا جاتا ہے. مایوسی کا دوسرا نام ہم نے صبر رکھا ہوا ہے. کچھ نہیں کر سکتے، بے چارگی میں، بے بسی میں جب انسان کچھ نہیں کرتا صبر کرو، گویا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اور یہ صبر ہے. یہ نہیں ہے صبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے. تم جس بات کو صبر کہتے ہو وہ تو اندھیرا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ صبر ہے. نہیں، الصبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے. یہ روشنی کیسے ہے سمجھ لیجئے. ہر سچویشن میں اور ہر موقع پر انسان کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے. اس فطری رد عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینا صبر ہے. وہ کوئی بھی سچویشن ہو. مثلا ظاہر ہے جب کوئی فوت ہوا ہے تو فطری رد عمل کیا پیدا ہوتا ہے کہ آدمی واویلا کرے، شور مچائے، چیخے، نوحہ کرے. وہاں صبر، چیخو پکار کو روکنا صبر ہے. آنسو تو انسان کے نکل پڑتے ہیں، وہ تو انسان کے بس میں نہیں، لیکن نوحہ نہ کرنا صبر ہے. اگر آدمی کسی میدان جنگ میں کھڑا ہے، سامنے دشمن کی فوج ہے اور بڑی تگڑی فوج ہے، تو اس کو دیکھ کر فطری رد عمل کیا پیدا ہوتا ہے؟ فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے بھاگ جاؤ ادھر سے. وہاں پہ ڈٹ جانا اور ٹکرا جانا صبر ہے. آگ سامنے ہے، آگ کا گڑا، فطری رد عمل یہ پیدا ہوا کہ میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اس کام پر اور اس سچویشن پر ڈٹے رہنا اور اس کام کو کر جانا اور اس فطری رد عمل سے رک جانا. جو فطری رد عمل پیدا ہوا ہے، انسان کچھ اور چاہتا ہے، اللہ کچھ اور چاہتا ہے. بس وہاں پہ یہ فیصلہ کر لینا کہ میں نے وہ کرنا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، یہ صبر ہے. جب قومیں بحیثیت مجموعی اور افراد اپنے انفرادی طور پر یہ مزاج اپنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل ہو جاتی. یہ ہے فرق، یہ ہے سمجھنے کی بات. ہر موقع پر، ہر لمحے انسان لگا رہے اسی مقصد میں. مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اللہ کی رضا کا حصول. اللہ کے رضا کے حصول کے لیے انسان کو کوئی سچویشن رکاوٹ نہ بنے. یہ صبر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ایمان ذاتی معاملہ ہے، باطن کا معاملہ ہے. پھر اس سے آگے عمل ہے، پریکٹیکل ہو گیا، لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ یہ کرتا ہے، کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. پھر اس سے آگے ہے لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے، وتواصوا بالحق. پھر اس کے بعد ہے جب آپ اس طرح کا کردار اپنائیں گے تو پھر صبر کے مواقع شروع ہوں گے. اور صبر کے مواقع قدم قدم پہ آئیں گے کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کو وہ کرتے رہنا ہے. آپ کے اندر جو کسی بھی سچویشن میں، چاہے وہ خطرے کی سچویشن ہو، چاہے وہ امید کی سچویشن ہو، چاہے وہ لالچ کی سچویشن ہو، کسی بھی سچویشن میں اگر آپ کے اندر وہ دیکھیں نا، جبل رماد پہ جو صحابی بٹھائے تھے غزوہ احد میں، ان کا صبر ٹکرا جانا نہیں تھا، ان کا صبر بیٹھے رہنا صبر تھا. اگر وہ بیٹھے رہتے تو یہ صبر ہوتا.
اور اگر وہ چل پڑے ہیں تو انہوں نے صبر کے خلاف کیا ہے، اور جتنی سزا ملی ہے غزوہ احد میں ان کے اٹھنے کی وجہ سے ملی. ان کو حکم تھا بیٹھے رہو. اب سامنے مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، سامنے چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، جو مرضی ہو رہا ہے، فطری رد عمل پیدا ہو رہا ہے کہ میں بھی جاؤں. ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے، اس ٹیمپٹیشن کو روک لینا یہ صبر ہے. وہ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ہائے، منہ میں رال ٹپکتی ہو، پانی آ رہا ہو منہ میں، جتنا مرضی انسان کی ٹیمپٹیشن ہو رہی ہو، انسان اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ صبر ہے. بری بات، غم کی بات اور قابل نفرت چیزیں ان کو بھی برداشت کر لینا، اس خیال سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ صبر ہے. لہذا یہ ایک ایسا اجتماعی مزاج انسان کے اندر پیدا کرتا. تو لفظی معنی کیا ہوگا صبر کا؟ ڈٹ جانا، حالات جیسے بھی ہوں اس کو برداشت کرنا. اس لیے علماء کرام نے 3 قسم کی کہ صبر کی 3 قسمیں کی ہیں. کہ سب سے پہلا صبر ہے صبر علی الطاعات. سب سے پہلا صبر یہ ہے کہ ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، سچویشن جو مرضی ہو، دل جو مرضی کہے، فطری رد عمل جو مرضی پیدا ہو، ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. یہ ہے صبر علی الطاعات. دوسری قسم کا صبر ہے صبر عن المعصیہ. اب یہاں جب ہم صبر علی الطاعات کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ کام کرنا صبر ہے، اس کام کے کرنے پر ڈٹا رہنا صبر ہے. دوسرا صبر ہے صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا. وہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ڈوز بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتے، کرنے والے کام وہ بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا جذبہ انسان کے اندر، انسان ڈٹا رہے میں نے کرنا ہے، حالات جو مرضی ہو میں نے کرنا. اور دوسری بات صبر عن المعصیہ، نہیں کرنا، گناہ کا کام ہے نہیں کرنا، ٹیمپٹیشن ہو رہی نہیں کرنا، جو مرضی جتنی مرضی کشش انسان اپنے اندر محسوس کر رہا ہو، اس فطری رد عمل کو، اس فطری ٹیمپٹیشن کو روک لینا. عن المعصیہ، ان کو نہ کرنا صبر ہے. وہاں کرنا صبر ہے، یہ نہ کرنا صبر ہے. اور تیسری قسم کا صبر ہے صبر علی المصیبات، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا. کہ کسی بھی طرح کی پریشانی آئی ہے تو اس پریشانی میں اس کو قبول کر لینا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہوا، میرے اللہ نے قدر اللہ وما شاء فعل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے کہ جو کچھ ہو چکا ہو اس کے بارے میں یہی کہنا چاہیے کہ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا. آئندہ کے لیے آپ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ہر وقت وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. کچھ ہو چکا، کچھ گزر گیا، جیسا بھی گزر گیا، یہ صبر ہے علی المصیبہ. مصیبت کے اوپر انسان جو ہے اس کے اوپر بھی صبر کرتا ہے، یعنی اب اس کے طرز عمل میں ذرہ بھر فرق نہ آئے، کیونکہ یہ ہو گیا ہے، گھر میں یہ مصیبت آ گئی لہذا میں نہیں کر سکتا. اب چونکہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں نہیں یہ کام کر رہا. جو مرضی ہوتا ہے، راستے میں جتنی مرضی رکاوٹیں آئیں، جتنی مرضی مصیبتیں آئیں، تمہارے طرز عمل میں اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو قد و کاوش تم کر رہے تھے، جو جد و جہد مسلسل تم کر رہے تھے، اس میں کوئی فرق نہ آئے تو یہ صبر ہے. یہ 2 باتیں ہیں، اگر یہ آ گئیں تو قوموں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب ہم اس تناظر میں بنی اسرائیل کے مزاج کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے 40 رات نہیں صبر کیا، 40 دن صبر نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے تو رات لینے کے لیے، پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا لیا. انا للہ و انا الیہ. یعنی ان کا کردار تو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. بنی اسرائیل، ان سے کسی بات پر صبر نہیں ہوا، نہ طاعت پہ صبر ہوا، نہ ان کا معصیت پہ صبر ہوا، معصیت سے بچنے کے لیے صبر ہوا، نہ مصیبتوں پر صبر ہوا. وہ تو ہر موقع پر بے صبری کا اظہار کرتے رہے. 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں لے کے گئے، آگے تفصیل آئے گی اس کی. لے کے گئے، جب تورات لینے گئے تو انہوں نے وہاں شور مچا دیا، تورات لے کے واپس لوٹ لیں گے، ہم تو نہیں جاتے، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اللہ کو ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں. لن نصبر، الفاظ ہیں لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. اگر وہ
من اور سلوا مل رہا تھا تو اس پر بھی انہوں نے یہی بات، لن نصبر، ہم نہیں صبر کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی واحد کھانا، یہی کھاتے رہے یہی کھاتے رہے، یہ نہیں ہم سے صبر ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نماز تو وہ اسپیسیفک عمل ہے، وہ خاص عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے کے ساتھ، خاص تفصیل کے ساتھ، خاص شرائط کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کر کے دکھا دیا، نماز تو وہ عمل ہے۔ صبر وہ جذبہ ہے جو انسان کو ہر وقت اللہ کی اطاعت پر کاربند رکھے، سچویشن جیسی مرضی ہو، فطری رد عمل کو روک لینا صبر ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، دیکھیں یہ دو چیزیں پلے باندھ لیں، اگر مدد لینی ہے نا اللہ کی مدد تو ان دو چیزوں سے آئے گی۔ وہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو نا تو یاد رکھو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم مغلوب ہو جاؤ۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فلا غالب لکم، اللہ کی مدد آ رہی ہو اور تمہارے اوپر دشمن غالب آ جائے، غلبہ حاصل کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مغلوبیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو مغلوبیت یہ ہے کہ تمہارے اوپر دشمن غالب آ جائے، ایک مغلوبیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے مسائل کے نیچے آ جائے، مصیبتوں کے نیچے، اس مصیبتوں کی دلدل کے نیچے چلا جائے۔ یہ دو طرح کی مغلوبیت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو فلا غالب لکم، یاد رکھو تم کبھی کسی صورت مغلوب نہیں ہو سکتے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں آئے۔ اللہ اکبر، کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کی مدد کبھی غیر مسلم کریں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کی مدد کوئی کافر کرے گا؟ اگر ہم کافروں سے توقع رکھتے ہیں نا کہ وہ ہماری مدد کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سوائے ایمان کی کمزوری کے اور کچھ نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے توقع رکھتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایمان کوئی نہیں ہے۔ ایمان تو یہی ہوتا ہے کہ حالات جیسے مرضی ہوں تو مدد جب نہیں آ رہی ہمارے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بنیادی دو صلاحیتوں سے محروم، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر من حیث القوم ہم پابندی کر لیں، وہ فیس بک کے اوپر، یہ سوشل میڈیا پہ کسی نے لکھا تھا کہ جتنے نمازی جمعے میں ہوتے ہیں اتنے نمازی کبھی فجر کی نماز میں ہونے شروع ہو جائے نا تو انقلاب آ جائے۔ تو بھئی آ جائے، صحیح بات یہ ہے، جب ہم نے نماز ہی چھوڑ دی تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کی مدد تو آئے گی ان دو چیزوں سے، صبر انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک، پوری قوم تک۔ آپ ہر چیز برداشت کرتے جائیں، صرف ایک چیز برداشت نہ کریں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی برداشت نہ کریں۔ اگر یہ رویہ پوری قوم میں پیدا ہو گیا تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے دنیا کائنات کے کاموں سے سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے، نماز اگر نہیں رہی، اللہ اکبر۔ کیٹیگرائزیشن لوگ کرتے ہیں، دنیا کا امیر ترین آدمی فلاں، اس کے پاس اتنے بلین ڈالر، فلاں اتنے بلین ڈالر، امیر ترین لوگوں کی فہرستیں تیار ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے نا، فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، وہ 2 رکعت ادا کرنے والا، وہ اتنی قیمتی ہیں یہ 2 رکعتیں کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کی ساری دولت بھی اگر کسی کے پاس ہو تو اس سے زیادہ قیمتی ہیں وہ 2 رکعتیں جو شخص وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ پرسپشن کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ اگر اس سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ 2 قیمتی لگنے لگیں گی، وگرنہ پھر کوئی چیز بھی قیمتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کسی نے اگر ضائع کر لی تو وہ ایسے ہے جیسے اس کا گھر بار، ساز و سامان، ہر چیز جل گئی، تباہ و برباد ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، ایک نماز عصر کی ضائع کر لی۔
تو ہم کتنی اثر ضائع کرتے ہیں، کتنا کچھ ضائع کرتے ہیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے اندر یہ صبر نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں صبر کرو، ہم اس چیز کو صبر کہتے ہیں، اس جذبے کو جس کا نام اندھیرا ہے. ہم اس کو صبر کہتے ہیں جس کا نام مایوسی ہے، ہم اس کو صبر کہتے ہیں. حالانکہ صبر و ضیاء، صبر تو روشنی ہے، لوگوں کو روشنی دکھانے والی ہے، اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد کرتا ہے. یہ جذبہ اگر ہمارے اندر موجود نہیں تو کبھی مدد نہیں حاصل ہو سکتی ان دو چیزوں کے بغیر. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اوکھا کام ہے. اللہ اکبر. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو جھک جانے والے ہوں. اب یہاں پہ واضح ہو جائے گی بات بالکل کھل کے، اگر ہم لا کبیرہ کو سمجھ لیں اور خاشعین کو سمجھ لیں. پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے، انہا کیا، یہ بھاری ہے، یہ سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سے مراد نماز ہے، کیونکہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ کہا گیا تھا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، لیکن یہ مشکل ہے. تو یہ کیا چیز مشکل ہے؟ تو اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، کیونکہ جو مؤخر الذکر ہے نا یہاں پہ وہ نماز ہے، تو اس لیے اس سے مراد نماز. یہ نماز ہے بڑی مشکل. الا علی الخاشعین، سوائے خاشعین پر. خاشعین کون ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پتہ چلے گا کہ یہ تو صرف نماز ہوگی، حالانکہ پیچھے صرف نماز کا ذکر نہیں ہوا، استعانت کا ذکر ہوا ہے، پھر صبر کا ذکر ہوا ہے، پھر صلات کا ذکر ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پھر نماز کو صبر سے الگ کرنا پڑے گا. اور یہ پورا جو کل بن رہا ہے استعانت کا، صبر اور نماز کے ذریعے سے جو کل بن رہا ہے، اس کل کو ہمیں اجزاء میں تقسیم کرنا پڑے گا. لہذا وہ تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ دین تو کل کا نام ہے، دین ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے. کہ اب اسلام دو چیزوں کو ملا کے، استعانت کی بات ہو رہی تھی اور یہاں الگ الگ کر دیا جائے. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ نماز بھی بھاری ہے، لیکن یہاں مراد انہا سے مراد استعانت ہے. اس طرح مدد حاصل کرنے والا، مدد حاصل کرنے کا یہ طریقہ، صبر اور نماز والا جو طریقہ ہے نا، یہ اس طرح سے مدد حاصل کرنا ہے ہی بڑا مشکل. اب جس نے مدد حاصل کرنی ہے، یہ اکیلی نماز نہیں ہے، نماز بھی ہے اور صبر بھی ہے. بہت سارے نماز پڑھنے والے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت سارے نماز پڑھنے والے نمازیں پڑھتے ہیں، صبر کوئی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے اکیلی نماز سے مدد نہیں ملے گی، یہ کل کے طور پر اس کو لینا پڑے گا کہ صبر بھی ہو، نماز بھی ہو. انہا لکبیرۃ، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہونی بڑی مشکل ہے. الا علی الخاشعین، انتہائی مشکل کام ہے کہ انسان پوری زندگی ایک خاص طرز عمل پہ رہے، ہر خواہش پچھاڑ دے اور ہر آرزو اور ہر تمنا اس کو ختم کر دے، ہر خوف اور خدشہ اور ہر آنے والے خطرہ اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ ہو. وہ ہر معاملے میں ایک ہی بات پہ لگا رہے کہ بس میرا اللہ راضی ہو جائے، بس میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ اس کو اور کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. کتنا مشکل کام ہے. اور پھر یہ کہ نماز، اب نماز بظاہر تو یہ چند سجدوں کا نام ہے اور ایک وضو کیا اور جا کے نماز پڑھ لی، یہ بظاہر تو بالکل ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن مشکل کتنا ہے کہ ساری زندگی نماز پڑھتے رہنا. کوئی موقع ہی نہیں آتا کہ جب نماز کی چھٹی ہو جائے. 5 نمازیں روزانہ، کہنے کو ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کرنے کو یہ پوری زندگی کا ہے. اس لیے یہ دونوں بیک وقت مشکل کام ہے. انہا لکبیرۃ کا مطلب یہ ہوگا، یہ مطلب بھی درست ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، لیکن صحیح مطلب اس کا یہ ہوگا، جامع مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ اس سے مراد استعانت کا یہ طریقہ ہے. یہ استعانت کا طریقہ بہت مشکل طریقہ ہے. الا علی الخاشعین، ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اگر دل کے اندر خشوع ہو. خاشع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، پست ہو جانا. نگاہ کا جھک جانا یا آواز کا پست ہو جانا، ان دونوں کے لیے خاشع کا لفظ آتا ہے. قرآن میں مختلف مقامات خاشعتن
یا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، نگاہیں جو جھکی ہوں گی، اور نگاہوں کے لیے خاشعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں بار بار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں جھک جانا، چہرہ جھک جانا، آواز پست ہو جانا، کسی بھی چیز کا پست ہو جانا، اور جو پست کر لے وہ خاشع ہوتا ہے۔ نگاہ کو پست کر لے، آواز کو پست کر لے، اپنے جسم کو پست کر لے، چہرے کو پست کر لے، وہ خاشع ہوتا۔ تو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ آگے اس کی وضاحت ہے، لیکن لفظ خاشعین کا معنی یہ ہوگا ہر وہ شخص اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے۔ کمپلیٹ سبمیشن اس سے مراد ہے۔ جس شخص نے جو جھکا ہوا ہے، اپنی خواہشیں، تمنائیں، آرزوئیں، آواز، خیال، ہر چیز اس نے اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ جب کبھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو جھک جاتا ہے فوراً۔ وہ کھڑا ہی نہیں رہتا، وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے۔ جس نے زندگی کا یہ رویہ اپنا لیا ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جس نے ہر وقت رویہ یہ اپنایا ہو تو میں نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جھکنا ہے، جتنا مرضی میرے ذاتی خواہش ہو، جتنے مرضی میرے ذاتی معاملات ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو بس اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ جس نے زندگی کا یہ رویہ اپنا لیا وہ تو اس کے لیے نماز بھی آسان ہو جائے گی، اس کے لیے صبر بھی آسان ہے، اور اس کے لیے یہ اس طرح سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ بھی آسان ہے۔ اور جس نے اپنا رویہ یہ نہیں نہ رکھا جھکنے والا، اس کی تو اپنی انا ہے، وہ تو خود سے آنا ہے، وہ تو خود رائے رکھتا ہے، تو وہ کیوں جھکے کسی کے سامنے؟ آخر میں، اور یہ جو میں نہیں مرتی نا، یہی سارا کام خراب کرتی۔ جھکنے والا بن گیا تو سمجھ لیجئے سارے معاملات حل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا، میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ۔ یہ جو میں ہے نا، میں اس کو مارنا بڑا ضروری، جھک جائے بس اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے وہ ہیں جن کے پاس علم ہوتا۔ اور یخشا کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ کا خوف اور خشوع یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جھکے گا وہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو دین نہیں سمجھایا، آپ نے ان کو صرف اللہ کا خوف سمجھایا۔ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے؟ تو بس سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جھک گئے، اور جو اللہ کے سامنے جھک گیا سمجھ لیجئے کہ وہ ایک سجدہ، اقبال نے جیسے کہا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب آدمی اللہ کے سامنے جھک گیا تو اللہ پھر اس کو کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی اور کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا، پھر ہر وقت اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ یہی نسخہ ایک چھوٹا سا، انہا لکبیرۃ، تمہارے لیے بھی بھاری، میرے لیے بھی بھاری، ہم سب کے لیے بھاری، بہت بھاری ہے یہ نسخہ، لیکن اس وقت آسان ہوگا جب میں اور آپ ہم سب طے کر لیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ہماری نگاہیں، ہماری آوازیں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ سبمیشن۔ اب جب یہ ہوگی تو پھر انسان خاشع بن جائے گا، جھک جائے گا اللہ کے سامنے، سب کچھ جھکا دینے والا، دب گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، خاشع بن گیا۔ اور خاشع کون ہوتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ کون اپنی خواہش کو ترک کرتا ہے بھائی؟ کون مصیبت پر صبر کرتا ہے؟ صرف وہ کرتا ہے جس کو یقین ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ یقین ایسی نعمت ہے۔ زن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ بالکل وہ زن جو آدمی کو، یعنی صرف گمان جو بدگمانی تک بھی لے جائے، وہ گمان بھی یقین ہوتا، وہ بھی زن ہوتا ہے۔ اور زن قطعی یقین جس کے اندر پورا
تیقن اور قطعیت پائی جائے وہ بھی ظن ہوتا ہے. قرآن نے ان دونوں معنوں میں یعنی استعمال کیا ہے ظن کو. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اندیشہ یا خطرہ یا گمان اس سے لے کر قطعی یقین تک یہ مختلف مراحل ہیں. ایک بہت وسیع حالت ہے جو گمان سے شروع ہوتی ہے اور قطعی یقین تک جاتی ہے. اگر اس میں سے کسی سطح کا بھی انسان کو گمان ہونا، کسی سطح کا بھی، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے ظن کا لفظ استعمال کر کے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ خاشع اتنا بڑا خاشع ہوگا جس قدر اس کا ظن قوی ہوگا. اگر وہ قطعیت تک پہنچا ہوا ہے، یقین تک پہنچا ہوا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ صلاحیت خشوع کرنے والی اور خاشع بننے والی یہ بدرجہ اتم پائی جائے گی. اور جب یہ بدرجہ اتم پائی جائے گی تو پھر اس کو ہر وقت اللہ کی مدد حاصل ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ ہر وقت صبر اور صلات کے ذریعے سے مدد حاصل کر رہا ہوگا. لیکن اگر اس کا یہ جو ظن ہے یہ قطعیت اور یقین کی حد تک نہیں ہے، بلکہ محض گمان ہے، شاید میں جنت میں چلا جاؤں، شاید یہ ہو جائے، گمان بھی ہو تو اس کو کسی نہ کسی قدر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. تو گمان سے لے کر یقین کے درمیان جس سطح کا کوئی خاشع ہے اس سطح کی اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. یوں سمجھ لیجیے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کے دلوں میں یہ یقین ہے کہ انہوں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ، بس اگر اتنا یقین آ گیا سارے مسئلے حل ہو گئے. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، یہ دل بدبخت رکتا ہی نہیں ہے، یہ نفس رکتا ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک دل میں یہ خوف نہ ہو جائے، یہ خوف نہ پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. واما من خاف مقام ربہ، یہاں تو جو ہو رہا ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ دل میں خوف پیدا ہو جائے تو سارے معاملات سیدھے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ ہم نے سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، یہ یقین اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ یقین آ جائے کہ میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو دنیا کی لذتیں بھی ہیچ ہو جاتی ہیں، دنیا کی پریشانیاں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سب معاملہ جو ہے انسان آخرت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نظر عطا فرمائے، یہ نقطہ نظر عطا فرمائے، یہ طرز عمل اور یہ مزاج عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں سے بن جائیں جو خاشع ہیں، خاشعین ہیں، تاکہ ہمیں ہر وقت اللہ کی مدد حاصل رہے صبر اور صلات کے ذریعے سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.